دوستوں، آج میں آپ کو بہت ہی پیارا اور خوبصورت سا کلام سناؤں گا اور پھر اس کے بعد میں اپنے انداز میں اس کی تشریح پیش کروں گا۔ انشاءاللہ آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی، اور اگر آپ کو حضور کا ذکر سن کر کے خوشی ملے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دینا۔ یہ بہت ہی پیارا کلام سنیں۔ دل جو ٹوٹا حضور یاد آئے، دل جو ٹوٹا حضور یاد آئے، دل جو ٹوٹا اور سوچ کر یہ کہ میں اکیلا ہوں، سوچ کر یہ کہ میں اکیلا ہوں، جب بھی رویا حضور یاد آئے، جب بھی رویا۔ اب آپ سنیں گے کہ دل ٹوٹتا ہے تو حضور کیسے یاد آتے ہیں، دل کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو حضور یاد آتے ہیں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ سفر میں تھے، اتنے میں دوڑتا ہوا ایک اونٹ حضور کے پاس آیا۔ پہلے تو حضور کو اس نے سجدہ کیا اور پھر حضور سے باتیں کرنے لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہم نے دیکھا کہ اتنے میں کچھ لوگ ہاتھ میں رسی اور چھری لے کر کے دوڑتے ہوئے آئے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ اونٹ ہمارا ہے، حضور آپ ہمیں اسے عطا فرما دیں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو تمہاری شکایت کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ، جب میں جوان تھا، طاقتور تھا، میرے اندر قوت تھی، تو ان لوگوں نے مجھ سے بڑا کام لیا، محنت کروائی، بوجھ اٹھوائے، لیکن حضور اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب مجھ سے زیادہ کام نہیں ہو پاتا ہے، تو یا رسول اللہ، یہ لوگ مجھے ذبح کر کے میرے گوشت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ، میں مرنا نہیں چاہتا ہوں، ابھی حضور مجھے بچا لیں۔ اس اونٹ کا دل ٹوٹا تو اسے حضور یاد آئے، تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اب جو آپ حکم ارشاد فرما دیں ہم اس پر عمل کریں گے، ہم اسے ذبح نہیں کریں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، اب میں تمہیں اس کو نہیں دوں گا، یہ بتاؤ اس کی قیمت کیا ہے؟ کچھ عرصے پہلے ہم نے اس کی قیمت لگوائی تھی تو 100 دینار تھی، حضور اب آپ جو کرم فرما دیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو 100 دینار دیے اور وہ اونٹ حضور نے خرید لیا۔ میرے حضور سے اس اونٹ نے کہا، حضور اب آپ چلیں مدینہ شریف۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے تجھے اس لیے نہیں خریدا ہے کہ میں تجھ سے کام لوں گا، جا، میں نے تجھے آزاد کیا۔ جب اس اونٹ نے یہ سنا تو حضور کے قدموں میں پھر سر رکھ دیا اور اٹھ کر کے جانے لگا۔ تھوڑی دور گیا، پھر حضور کے پاس واپس آ گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کان میں کچھ کہا تو سرکار نے فرمایا، آمین۔ وہ اونٹ خوشی خوشی چلا گیا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اس اونٹ نے آپ سے کیا کہا جو آپ نے آمین کہا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس اونٹ نے مجھ سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے مجھے چھری سے بچایا ہے، ذبح ہونے سے بچایا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو جہنم سے بچا لے۔ تو میں نے آمین کہی۔ اس کا مطلب یہ نکلا، جب جانوروں کا دل ٹوٹتا تھا، انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تھی، انہیں رنج ہوتا تھا، تو انہیں حضور یاد آتے تھے، انہیں مصطفیٰ کی یاد آتی تھی، انہیں اپنے آقا کی یاد آتی تھی۔ دل جو ٹوٹا حضور یاد آئے، دل جو ٹوٹا حضور یاد آئے، دل جو ٹوٹا۔ اسی طرح آپ دیکھیں، میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنگل کے قریب سے گزر رہے تھے،
ایک ہرنی نے آپ کو آواز دیا، یا رسول اللہ میری مدد فرمائیں، یا رسول اللہ نظر کرم ادھر بھی فرمائیں، یا رسول اللہ انظر حالنا، حضور ادھر توجہ فرمائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، حضور نے ملاحظہ فرمایا تو وہ ہرنی جال میں پھنسی ہوئی ہے، شکاری سو رہا ہے۔ سرکار علیہ السلام اس کے پاس جا کر کے کہتے ہیں کیا بات ہے؟ تو اس ہرنی نے کہا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اس شکاری نے مجھے شکار کر لیا ہے۔ سرکار سے فرمایا، حضور میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ فنا پہاڑی میں ہیں، حضور وہ صبح سے بھوکے ہوں گے، آپ مجھے اگر چھوڑ دیں، آپ اگر مجھے آزاد کر دیں تو میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں بچوں کو دودھ پلا کر کے واپس آؤں گی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو رحم آ گیا، میرے آقا نے اس ہرنی کو آزاد فرما دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا جب ہرنی کا دل ٹوٹا تو حضور یاد آئے، سرکار نے اسے آزاد فرما دیا۔ وہ ہرنی چلی گئی، وہ ہرنی گئی تھی کہ شکاری بیدار ہو گیا، وہ جاگ گیا، وہ اٹھ گیا۔ اس نے دیکھا کہ حضور کھڑے ہیں، حسین چہرے والے، مازاغ آنکھوں والے، واللیل کی زلفوں والے۔ تو اس نے حضور سے کہا، یہاں ایک ہرنی جال میں پھنسی ہوئی تھی، وہ کدھر گئی؟ تو حضور نے فرمایا، میں نے اسے آزاد کر دیا۔ کہا، آپ کون ہوتے ہیں اور آپ کون ہیں جو آزاد کر دیا آپ نے؟ کہا، مجھے محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ یہودی تھا، مسلمان نہیں تھا۔ جب سرکار نے اس سے فرمایا کہ میں نے اس ہرنی کو آزاد کر دیا، وہ بچوں کو دودھ پلانے گئی ہے، ابھی دودھ پلا کر کے واپس آئے گی، تو اس یہودی شکاری نے کہا، کیا یہ ممکن ہے کہ وہ دودھ پلا کر کے بچوں کو واپس آئے گی؟ آج تک میرے باپ دادا شکار کرتے رہے، کبھی بھی شکار جو چھوٹ گیا وہ واپس نہیں آیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہرنی بچوں کو دودھ پلا کر کے واپس آ جائے گی۔ میرے باپ دادا شکار کرتے تھے، کبھی بھی جال میں پھنسی ہوئی شکار واپس نہیں آئی ہے۔ سرکار نے فرمایا، میں نے اسے آزاد کیا ہے، وہ اور مجھ سے وعدہ کر کے گئی ہے کہ وہ آئے گی، اور اگر وہ نہ آئے تو میں یہاں پر اسی لیے رکا ہوا ہوں، جو تیرا دل کرے وہ میرے ساتھ کرنا، اگر وہ نہ آئے تو۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ ہرنی اور اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے۔ تینوں نے حضور کو سجدہ کیا۔ حضور نے فرمایا، دیکھ میں نے تجھ سے کہا نہیں تھا، وعدہ مجھ سے کر کے گئی ہے تو وہ ضرور آئے گی۔ اس یہودی نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا، میں اللہ کا حبیب محمد الرسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا، حضور جب آپ کی بات جانور بھی مانتے ہیں تو میں کیوں نہ مانوں؟ حضور آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ میں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں، ایک اللہ کو خدا مانو، مجھے اللہ کا حبیب، اللہ کا رسول مانو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس نے کہا، حضور پھر بڑھائیے ہاتھ اور مجھے داخل اسلام کر کے جس طرح آپ نے اس ہرنی کو بچایا ہے، حضور مجھے بھی جہنم کی آگ سے بچا لیجئے۔ سرکار نے اس کو کلمہ پڑھایا اور وہ داخل اسلام ہو گئے۔ ہرنی کا دل ٹوٹا تو حضور یاد آئے، ہرنی کو تکلیف پہنچی تو حضور یاد آئے، صحابہ کرام کو تکلیف پہنچتی تھی تو وہ حضور کو دیکھتے تھے، حضور کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اسی لیے تو کسی نے کہا ہے، دل جو ٹوٹا حضور یاد